بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جنت ہر مسلمان کی کوششوں کا خلاصہ ہے۔ وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی، انہیں قرآن اور حدیث میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اس جنت میں داخل ہونے کی تیاری کر سکیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی آسائش اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ پھر جیسا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے عملوں کے بدلے ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی جان کو خبر نہیں ہے۔ جی ہاں، دنیا کے کھرب پتیوں اور ملکوں کے وزرائے اعظم جو دنیا کی آسائشوں میں جیتے ہیں، ان کے خواب و خیال میں بھی ایسی نعمتوں کا تصور نہیں گزرا ہوگا جو نعمتیں اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت میں ایک کورے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر وہاں کے محلات کے بارے میں پوچھو تو اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ آج دنیا میں ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو برسوں محنت کرتے ہیں، اور گھر بنا پاتے ہیں تو اینٹ اور پتھر کا۔ اور پھر جنت میں جو گھر ہوگا اس کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، اور دونوں اینٹوں کو جوڑنے کا مسالہ کستوری کا ہوگا۔ اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گی، اس کی مٹی زعفران ہوگی۔ مومن کے لیے ایک خیمہ ایسا ہوگا جو ہیرے کو اندر سے کھرچ کر کے بنایا گیا ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا، جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا۔ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور لباس ان کے لیے ریشم کا تیار کیا گیا ہوگا۔ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سونے کے پلیٹوں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلے گا۔ من پسند میوے اور مرغوب پرندوں کے گوشت کھانے کو ملیں گے۔ سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں جو جنتیوں کو ملنے والی ہیں۔ جنت میں 4 طرح کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی۔ میٹھے پانی کی نہریں الگ، خالص دودھ کی نہریں الگ، صاف شفاف شہد کی نہریں الگ، اور شراب کی نہریں بھی الگ۔ لیکن کون سی شراب؟ شراب ایسی کہ جس میں نشہ کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ دل لگی کرنے کے لیے خوبصورت آنکھوں والی برابر عمر کی حوریں ہوں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأته ریحا ولنصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنتیوں کی بیویاں ایسی خوبصورت ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔
سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا، اس کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس لیے اے او لوگو جو دنیا کی لذتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اے او لوگو جو عورتوں سے ناجائز طریقے سے لطف اٹھا رہے ہو، گھروں میں، بازاروں میں، ٹیلی ویژن اور میگزین کی ننگی تصویریں دیکھ کر اپنی شہوت پوری کر رہے ہو، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جنت کی حوروں کو یاد کرو، جنت کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے لذات پھیکے پڑ جائیں گے، چہ جائے کہ حرام طریقے سے ایک انسان اپنی شہوت پوری کر رہا ہو۔ فرشتے جنت میں ہر دروازے سے جنتیوں کے پاس آ کر مبارکبادی پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح سے صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق بنے ہو۔ پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، جی ہاں کیا ہی خوب ہے جنت اور جنت کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔